تو دودھ جس کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے, قرآن میں اللہ نے جن پھلوں کی اور جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا, وہ صحت کے لیے بہت بہترین چیزیں ہیں, وہ بہترین چیزیں ہیں. تو اس میں دودھ کا اللہ کیسا تذکرہ کرتا ہے. اگر تازہ نہیں ہو تو پھر بوائل کرنا پڑے گا آپ کو, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایسا نہ ہو یہ گوالے دودھ دے رہے ہیں, یہ کچا پینا شروع کر دیں. ان کو تو پتہ نہیں مینڈک نکال چھلنی سے کیا کیا نکالا جاتا ہے, لال بیگ اور مینڈک سب نکل کے ہمارے پاس آتا ہے. یہ جب چھانا جاتا ہے نا تو کچرا تو ہلکی چیز ہے, آپ سمجھتے اس میں یہ اس لیے چھانتے ہیں کہ تاکہ کچرا نکل جائے. یہ آپ کی حماقت ہے بھائی, میں حیران ہو رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے بتاؤ یہ جو گوالے دودھ چھان کے دیتے ہیں کیا کچرا نکال کے؟ یہ مینڈک, لال بیگ, مکوڑے, گوبر, جو گائے کے پیشاب کی چھینٹیں جو گائے بھینس جب پیشاب کرتی ہے نا, اور اپنا بھی پسینہ ہوتا ہے ان کا اس میں گوالوں کا, کیونکہ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال کے اپنا پسینہ وسینہ, تو اس کے لیے بوائل کیے بغیر پیا نا تو پھر مر گئے. وہ کیسے پیا جائے؟ تازہ. یہ پہلی بات ہے. نمبر 2, پتی ڈال دیتے ہیں دودھ کو, دودھ پتی بنا دیتے ہیں. دودھ کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے ہیں. پیتے کب ہیں؟ جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا. جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے؟ بولو, بھر چکا ہے. تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا. وہ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا, وہ تو تباہی ہے. ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا. کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ, تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی, بال گرو کریں گے. تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے. رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ, رات کو پھر 1 گلاس دودھ پی کے سو جاؤ, یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر 1 گلاس دودھ پیو. اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ, ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی, بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں, آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے, ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے, میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں, ڈاکٹر بھی, کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں, اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا. ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے, تو سارا دن دودھ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی, وہ 3-3 4-4 کلو دودھ پیتے تھے. لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی, آہستہ آہستہ عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں, جاگنگ بھی کر رہے ہیں, جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے, محنت مزدوری, تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 4-4 کلو 3-3 4-4 کلو بھی. وہ تھے بڑے لہیم شہیم, آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے, جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے, تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے, سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے, اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا, اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. یہ بالکل خالی پیٹ ہیں, جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں, اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. فرماتے میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت, میں سیر ہو چکا ہوں, مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے, یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس بنائے گا, پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے, نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں, ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھیں. آج پروٹین کے لیے کیا پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں, ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں, سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے. اتنے صحت مند, اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی. کیا ایک کھجور کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں,
اور جو، اور تو کچھ چوتھی چیز، کبھی انار کھا لیا وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا، کبھی انگور کھا لیا وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے. 3 چیزیں، کھجور، اناج میں جو، یہ جو جو کی روٹی ہے نا، یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا کارب کی، وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے؟ جو سے ہو رہی ہے. باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ دودھ سے مل رہے ہیں. اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، منرلز جو مل رہے ہیں ان کو وہ سارے کھجور سے مل رہے ہیں، آئرن وائرن، یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا، تو بس یہ 3 چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ. لیکن جب شدید، اچھا ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی، کبھی انہوں نے دودھ بطور کھانے کے کھایا ہے، دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملایا، خالی دودھ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا، آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا نا، تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ 2 چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں. جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے، فائدہ مند بھی ہے، لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد، دونوں کو کا کمبینیشن نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس، اور کچھ بولو نہیں. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لیں. دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کے وقت صرف کھجور کھایا پیٹ بھر کے. پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے ہیں، ہمارے حساب سے بہت کم تھا، یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا. تو وہ جو سیر ہوتے تھے کھجوروں سے، اس کی بھی حدیث میں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے شدید پریشان ہوئے، گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر ملے، وہ بھی بھوک سے شدید پریشان اور کھانے کو کچھ ہے نہیں. حضرت عمر ملے، وہ بھی بھوک سے شدید پریشان. یہ تینوں صحابہ گئے تو ایک صحابی کے جب باغ تھا اس میں گئے تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنا ان کا کھجوروں کا باغات تھے ان کے، فرمایا اللہ کی قسم آج مجھ سے بہتر میزبان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور آپ سے بہتر مہمان اس کائنات میں، یعنی کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہو نا تو کچھ معزز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، تو آج سے پہلے بھی آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دیے ہوں گے. بھائی سید الانبیاء اور ابو بکر اور عمر، اور کہا کہ اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے. اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کتنا صبر کیا ہوگا، اتنی شدید بھوک. تو ان صحابی نے کیا کیا ہے، یہ نہیں کہ بھائی ہم ہوتے بھائی یہاں سے یہ لے آؤ، یہاں سے یہ، کوئی ہمارے یہاں بھوکا مہمان آ جائے آپ ادھر سے 3 برگر اٹھا کے لے آ، وہ ایسے وہ چانپوں کا آرڈر دیا ہوا ہے میں نے، وہ چانپے ہیں نا وہاں سے چانپے لے آ، تو ایسا کر نلی نہاری لے آ، مکھن کا تڑکا ضرور لگوا دینا اس میں، پورا ایٹم بم بنا کے نا ٹھیک ہے. کام کیا ہے ان کے؟ کام کیا تھے؟ گھوڑوں پہ سوار، جنگ لڑ رہے ہیں، دن میں بھی، راتوں کو پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں. اتنا ہی ٹف ان کی زندگی، محنت مزدوری، ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا. اور ہمارا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کمال میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے کمال کر رہا ہوں. میں نے کہا کہہ رہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے؟ کمال کر رہا ہے. وہ جاب کر رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ، وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیوٹر میں انگلیوں کو ٹھش پش کر کے آ جائے گا وہاں پہ، اور 2-4 اس طرح کی ہلکی پھلکی. اور ورک کسے کہتے ہیں؟ ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹہ صدر پہنچے جاکنگ آپ نے کیا. ابے تو نے ہلا ہے نہیں، تو بیٹھا اسٹیئرنگ، دماغ تو تیرا تھک رہا ہے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈرائیونگ زیادہ کرنے سے. ویسے تو بیٹھا ہوا ہے زیادہ زیادہ. آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں، پہلے تھوڑا سا گیئر ویئر چینج کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے نا ادھر ادھر، وہ بھی نہیں ہو رہے. تو صحابہ کے کام بہت زیادہ، اور خوراک کیا دیکھیں، کبھی دودھ سے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے. یہ جو دودھ سے پیٹ بھر رہے تھے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دودھ ان کی رگوں کو تنگ تر کر رہا ہے، ان کی جو جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے. یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا. ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے، دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا. یہ کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دے رہا. اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو وہ جو میزبان تھے وہ جو خوش ہوئے، تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دیں، ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا،
آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں 2 کھجور ناشتے میں, زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے, 11 بادام صبح, 3 بادام عصر کے بعد. میں ایک گاؤں میں گیا, ہم دورہ صرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں, تو وہاں ایک گاؤں تھا, پرانا واقعہ ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ, ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے, تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا, پوری پلیٹ کھا جاتے تھے. میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھیں, زبردست. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی, بس یہی کھا لیا, آج بادام ہی کھا لیا, بس بہت ہو گیا. اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا, 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا, وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے, سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں, ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے اندر جا کے, یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے, تو یہ کھپے کہاں جا کے, ہم فٹ کہاں جا کے ہوں. ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا نا دودھ بہت ضروری ہے, وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے, سمجھ رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں اور سیر ہوئے اور پانی پیا. اور کیا فرمایا, ذهب, آپ نے فرمایا لتسألن یومئذ عن النعیم, جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں, یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو, لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے, یا بکری پالنی پڑتی ہے, یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے, یا گائے پالنی پڑتی ہے. تو پال لو, کیا جا رہا ہے بھائی, صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں. یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے, ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا, جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی, جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ, یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے. تو اس میں کیا جا رہا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے, دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا. جو ہڈیوں میں سریا ڈالنا, جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے, وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے. وہ سمجھ رہے ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. وہ جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا, آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہہ رہے یار پتا اچھا بھلا تھا, ہمیں پتہ نہیں اب سردی سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں. کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں کوئی کہنا چاہ رہے تھے, پہلے میں سمجھا دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں, تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ. تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں, اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع, اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ. تو وہی ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی ہے, پھوڑتے جا رہے ہیں.